سب کو کھو کر اللہ کو پا لینا بہت بڑی جیت ہے۔ میں لوگوں کو کھونے سے تب تک ڈرتی رہی جب تک میں یہ تسلیم نہیں کر پائی کہ جو کھو گیا وہ میرا تھا ہی نہیں۔ پھر میری مخلصی اور محبت کی انتہا کوئی بھی ہو، جس کو میرا نہیں ہونا اس کو میں زبردستی بھی اپنے پاس رکھ لوں تب بھی وہ میرا نہیں ہو سکتا، اور جو میرا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، پھر چاہے کوئی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ بس ہم حقیقت کو سمجھنے میں بہت زیادہ وقت لگا دیتے ہیں اور خود کو بے وجہ کی تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے بے سکونی کے سوا کچھ بھی نہیں ملنا۔ ہر چیز میرے سامنے تھی لیکن میں سمجھ نہ پائی۔ شاید اسی لیے سنبھلنے سے پہلے گرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہاتھ سے نہ ہو تو راستے کہاں نظر آتے ہیں۔ اللہ رفتہ رفتہ ہر چیز کی اصلیت ہم پر عیاں کر ہی دیتا ہے، پھر ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو اب میں نے بھاگنا چھوڑ دیا ہے، اب میں زبردستی نہیں کرتی، اب تو میں بس سکون سے بیٹھ کر ان کی بد نصیبی کو دیکھتی ہوں جنہیں اللہ نے میری محبت کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ اب میں جان گئی ہوں کہ جو میرا ہوگا اس کے پیچھے مجھے بھاگنا نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ خود اسے مجھ تک پہنچا دے گا۔ اب مجھے پرواہ نہیں رہی کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ اب جب تنہا محسوس کرتی ہوں تو دل کو سمجھا لیتی ہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا گواہ ہے، وہی میرا اللہ ہے، وہی مجھے فتح دینے والا ہے۔ اداس رہنے کے لیے زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے ہر چیز میں خوشیاں ڈھونڈا کرو۔ جو ساتھ نہیں چلتا اس کی منت نہ کرو، اور جو ہاتھ تھام کر ساتھ چل دے تو سمجھ جاؤ وہی اپنا ہے۔ اور بس یہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے سوا کسی کے بغیر بھی رہ سکتے ہو۔ تمہیں اپنی ذات کو مکمل کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے بھی ہو، جو بھی ہو، اللہ کے ہو، اور یہی چیز تمہاری تکمیل کرتی ہے۔ کوئی ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مگر وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اور یقین کرو اگر ساری کائنات بھی تمہارے مخالف ہو جائے تب بھی وہ تمہارے لیے تنہا ہی کافی ہے۔ تو جو غلطی میں نے کی تھی اب وہ تم مت کرنا۔ دنیا کو اپنی فتح کا مرکز مت بنانا، بلکہ خود میں اسے تلاش کرنا، کیونکہ جو تم میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ تمہیں چنا گیا ہے محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، تب انتخاب تم پر ہے کہ کیسے جانا ہے، یقین رکھ کر یا پھر مایوس ہو کر۔